بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات کی صبح امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس رات میں نے کسی کو ان کی شہادت کے بارے میں شعر پڑھتے ہوئے سنا۔ یہ سنتے ہی میں چونک پڑی، چاروں طرف شعر پڑھنے والے کو تلاش کیا، لیکن کہیں کوئی نشان بھی نہ مل سکا۔ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس شیشہ کو کھول کر دیکھا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ کنکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ کنکریاں جنہیں دیکھ کر سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس دن یہ خون بن جائیں سمجھ لینا کہ میرا حسین میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کنکریوں سے خون بہہ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک دن دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ریش مبارک کے بال غبار آلود ہیں اور خون سے بھرا ہوا شیشے کا ایک برتن آپ کے دست اقدس میں ہے۔ میں نے عرض کیا، سرکار، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ خون سے بھرا ہوا شیشہ کیسا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی غم کی حالت میں ارشاد فرمایا کہ آج صبح سے حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ اس برتن میں حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ بات سن کر چونک پڑا۔ جب شہادت امام علیہ السلام کی خبر آئی اور میں نے خواب کے وقت پر غور کیا تو میرے خواب دیکھنے اور شہادت امام کا وقت ایک ہی تھا۔ نازیہ عظمیہ کہتی ہیں کہ جس دن امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں شہید ہوئے، اس کے دوسرے روز ہم لوگ صبح کو اٹھے تو تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد آسمان اتنا تاریک ہو گیا تھا کہ دن کو تارے دکھائی دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ 7 دن تک آسمان اس قدر تاریک رہا کہ دیواریں ایسی معلوم ہوتی تھیں گویا شہاب میں رنگی ہوئی ہیں، اور ستارے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلا۔ آسمان سے خون برسا۔ خراسان، شام اور کوفہ وغیرہ میں ہر گھر کے در و دیوار پر خون ہی خون نظر آتا تھا۔ جن کے کپڑوں پر یہ خون پڑ گیا تھا ان کپڑوں کا ایک ایک تار علیحدہ ہو گیا، مگر خون کا دھبا نہیں گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ شفق کے ساتھ جو تیز سرخی دیکھی جاتی ہے یہ شہادت امام علیہ السلام سے پہلے نہیں تھی۔ بعد شہادت 6 مہینہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، پھر یہ سرخی ظاہر ہوئی۔ حضرت ام معبد کی بہن کی صاحبزادی حضرت ہند کا بیان ہے، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خیمہ میں تشریف لائے۔ کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد جب بیدار ہوئے تو پانی طلب فرمایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کلی فرمائی۔ خیمہ کے باہر جھاڑیوں میں جہاں پر حضور نے کلی کا پانی ڈالا تھا، صبح ہم نے دیکھا تو وہاں پر ایک عجیب قسم کا درخت پیدا ہو گیا ہے جس میں بڑے بڑے پھل لگے ہوئے ہیں، جن میں عنبر کی جیسی خوشبو اور شہد جیسی مٹھاس ہے۔ ان پھلوں میں یہ خاصیت تھی کہ اگر بھوکا کھائے تو سیر ہو جائے، پیاسا کھائے تو سیراب ہو جائے، بیمار کھائے تو شفا یاب ہو جائے، اور کوئی اونٹ یا بھیڑ بکری وغیرہ اس کا پتہ کھائے تو اس کا دودھ زیادہ ہو جائے۔ ہم نے اس کا نام شجرہ مبارکہ یعنی برکت والا درخت رکھا تھا۔ اطراف و جوانب سے کثیر تعداد میں لوگ آتے تھے اور اس سے فیض حاصل کرتے تھے۔ اچانک ایک صبح کو ہم نے دیکھا کہ اس درخت کے تمام پھل گر گئے ہیں اور پتے سوکھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ بہت پریشان ہوئے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اتنے میں اطلاع ملی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد درخت میں نئے پتے آ گئے، پھل بھی لگے مگر کم۔ اس واقعہ کے تقریباً 30 برس بعد ایک صبح کو پھر ہم نے دیکھا کہ اس درخت میں تنے سے لے کر اوپر کی شاخ تک کانٹے پیدا ہو گئے اور پھل گر گئے ہیں۔ ہم لوگ سخت تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے، یہاں تک کہ اطلاع ملی کہ حضرت علی علیہ السلام نے شہادت پا لی ہے۔ اس کے بعد اس درخت میں پھل نہیں لگے، صرف پتے باقی رہ گئے۔ ہم لوگ انہی پتوں سے ہی فیض حاصل کرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک صبح کو ہم نے دیکھا کہ اس مبارک درخت کے تنے سے تازہ خون جاری ہے، پتے سوکھ کر گر گئے۔ ہم لوگوں نے خیال کیا کہ شاید پھر کوئی بڑا حادثہ رونما ہوا ہے۔
दिन इसी वहशत और परेशानी के आलम में गुजरा। रात के वक्त उस दरख्त से रोने की आवाज़ आई, जिससे हम लोगों की वहशत और बढ़ गई। यहाँ तक कि दूसरे दिन इतला मिली कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके अहले बैत और दूसरे साथियों को 3 दिन की भूखो प्यास के आलम में मैदान करबला में यजीदियों ने शहीद कर दिया। फिर वो दरख्त कभी शादाब नहीं हुआ। जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत पाई, एक सफ़ेद कबूतर उड़ता हुआ आया और अपने परोबाल को इमाम आली मकाम के खून में तर किया और उड़ गया। हत्ता कि ये कबूतर उड़ता हुआ मदीना तैयबा पहुंचा। तवाफ के अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक के गिर्द उड़ता था और उसके परों से खून के कतरात टपक रहे थे। अहले मदीना उसकी ये कैफियत देखकर हैरान थे कि मामला क्या है, और जब चंद दिनों के बाद उन्हें इमाम आली मकाम की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने समझा कि सबसे पहले ज़ाहरी तौर पर इमाम आली मकाम की शहादत की खबर बारगाह रसूल तक पहुँचाने के लिए ये कबूतर हाजिर हुआ था। बुजुर्ग फरमाते हैं कि सुर्ख रंग के जो कबूतर पाए जाते हैं वो उसी कबूतर की नस्ल से हैं। कंजुल गराइब के हवाला से साहिब रौज़ातुश्शुहदा लिखते हैं, एक यहूदी था, उसकी लड़की ज़ाहरी शक्ल सूरत में बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक वो नाबीना हो गई और हाथों पैरों में कोढ़ का मर्ज हो गया। मोहल्ला व पड़ोस के लोग उस लड़की को शदीद नफरत की निगाह से देखते थे, यहाँ तक कि यहूदी अपनी लड़की को लेकर शहर से बाहर एक बाग में मुकीम हो गया। दिन भर शहर में कारोबार करता, शाम को बाग में लड़की के पास आ जाता। एक दिन इत्तफाक ऐसा हुआ कि यहूदी कारोबार में इतना मसरूफ हुआ कि शाम को बाग में वापस ना आ सका। लड़की ने तन्हा एक दरख्त के नीचे रात गुजारी। सुबह के वक्त लड़की ने करीब ही दूसरे दरख्त पर एक परिंदे की गिरिया गुजारी की दर्दनाक आवाज़ सुनी। वो उसे बर्दाश्त न कर सकी और किसी तरह घिसटती हुई उस दरख्त के नीचे पहुंची। अगरचे वो नाबीना थी, लेकिन अपने सर को ऊपर की जानिब उठाकर रोने वाले परिंदे की जानिब मुतवज्जे हो गई। अचानक उस परिंदे के पर से खून का एक गर्म कतरा उसकी दाहिनी आंख में टपका तो उसकी वो आंख रोशन हो गई। फिर खून का एक कतरा उसके दाहिने हाथ पर टपका, वो हाथ दुरुस्त हो गया। लड़की ने यह कैफियत देखकर बायां हाथ फैला दिया, उस पर भी एक कतरा टपका, वो हाथ भी दुरुस्त हो गया। उस कतराए खून को लड़की ने अपनी बाईं आंख पर मल लिया, वो आंख भी रोशन हो गई। इसके बाद लड़की ने चंद कतरों को अपने हाथों पर लेकर पूरे बदन पर मल लिया, जिससे वो पूरे तौर पर सेहतयाब हो गई, गोया कोई मर्द था ही नहीं। अब लड़की उठी और अपने बाप की तलाश में बाग के गिर्द घूमने लगी। इतने में वो यहूदी भी आ गया, लेकिन अपनी लड़की को पहचान ना सका। अजनबी औरत समझकर पूछने लगा, ऐ औरत, तू कौन है? मैं इस बाग में अपनी एक अपाहिज लड़की को छोड़ गया था। तुझे कुछ उसका हाल मालूम है कि वो कहाँ गई? क्योंकि बाग में उसे मैं जहाँ छोड़कर गया था वहाँ वो नज़र नहीं आ रही है। लड़की ने कहा कि अब्बा जान, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं ही आपकी वो अपाहिज लड़की हूँ जिसे आप बाग में छोड़कर गए थे। यहूदी इंतहाई खुशी में बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद जब उसे होश आया तो लड़की ने सारा वाकया बयान किया और यहूदी को उस दरख्त के नीचे ले आई जिस पर वो परिंदा अभी तक बैठा हुआ गिरिया उजारी कर रहा था। ये परिंदा कौन सा था, साहिब किताब ने इसकी वजाहत नहीं फरमाई। यहूदी ने उस परिंदे की जानिब मुखातिब होकर कहा कि ए मुबारक परिंदे, तेरे गिरिया उजारी का सबब क्या है और तेरे परों से टपकने वाले ये खून के कतरे कैसे हैं जिनसे ऐसी बरक़ात का ज़ुहूर हुआ है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उस परिंदे को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। उसने बहुक्म इलाही कलाम किया कि ए यहूदी, हम परिंदों की एक जमात फलां जंगल में रहती थी। हमारा मामूल था कि सुबह अपने घोंसलों से उड़कर अतराफ में चले जाते और दाना पानी हासिल करने के बाद दोपहर तक अपने घोंसलों में वापस आ जाते और जिसने जो कुछ खाया पिया होता आपस में एक दूसरे को खबर देते। अचानक एक दिन हमने एक आवाज़ सुनी कि नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तपती हुई दोपहर में करबला की सरजमीन पर शहादत का जाम नोश किया है और ए परिंदो, तुम दरख्तों के साये में बैठकर आराम कर रहे हो। ये निदा सुनकर हम तमाम परिंदे करबला की सरजमीन की जानिब रवाना हो गए। जिस वक्त हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि जिगर गोशा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके हैं।
اور ان کے جسم اطہر سے ابھی تک تازہ خون جاری ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام پرندے گریہ زاری میں مشغول ہو گئے۔ مجھ میں برداشت کی طاقت نہ رہی۔ میں نے اپنے آپ کو آپ کے بہنے والے خون میں گرا دیا، اپنے چہرے اور اپنے بالوں پر کو آپ کے مبارک خون میں تر کیا اور وہاں سے اڑ کر میں یہاں آ گیا ہوں۔ یہ اسی خون کے پاکیزہ قطرات ہیں جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں، اور اس خون کے مبارک قطرات جہاں بھی ٹپکتے ہیں وہاں خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ پرندے کی زبان سے یہ گفتگو سن کر یہودی نے کہا، اگر امام حسین علیہ السلام کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے خون پاک کے قطروں سے ایسی خیرات و برکات کا ظہور نہ ہوتا اور میری اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ چنانچہ یہودی اپنے پورے گھر کے ساتھ مشرف با اسلام ہو گیا، اور جب کبھی بھی کوئی اس کے اسلام لانے کی وجہ پوچھتا تو اس واقعہ کو بہت تفصیل سے بیان کرتا۔ وابل خزائی ایک شاعر تھا۔ اس کا بیٹا بیان کرتا ہے کہ انتقال کے وقت میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے انتہائی رازداری کے ساتھ بغیر کسی کو اطلاع دیے ہوئے اپنے باپ کو دفن کر دیا، لیکن اپنے باپ کی یہ کیفیت دیکھ کر میں بہت رنجیدہ رہتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کی شکل بہت ہی نورانی ہو گئی ہے اور عمدہ سفید نورانی لباس پہنے ہوئے ہے۔ میں نے پوچھا کہ اے باپ، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن مرتے وقت تو آپ کا چہرہ سیاہ اور زبان گونگ ہو گئی تھی۔ میرے باپ نے جواب دیا کہ شراب پینے کی وجہ سے مرتے وقت میرا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا اور زبان گونگ ہو گئی تھی، اور میں قبر میں اسی حالت میں تھا کہ دیکھا اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تو وابل ہے۔ میں نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں وابل ہی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جگر گوشہ حسین اور ان کے دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کے متعلق تو نے جو اشعار کہے ہیں مجھے اپنی زبان سے سنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا فرمانا تھا کہ میری زبان کو قوت گویائی مل گئی، اور جو اشعار میں نے شہدائے کربلا سے متعلق کہے تھے انہیں سرکار کو سنایا۔ اللہ کے پیارے حبیب ان اشعار کو سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ تو نے سچ کہا۔ پھر میری بخشش کی دعا کی جس سے میرا چہرہ روشن ہو گیا، اور اپنا لباس مبارک مجھے عطا فرمایا جس سے میں اس وقت پہنے ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔